يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان. محترم حاضرین خطبہ جمعہ، نوجوانان امت، خواتین ملت، ہر قسم کی بڑائی کبریائی، تعریف و توصیف، شان و شوکت، عز و شرف، جہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بقا اور ساری انسانیت کی جان محفوظ ہے. وہی اکیلا اللہ ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی و رہبر، شافع محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر و افضل البشر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا. اللہم صلی علیہ بارک وسلم. محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے. ان دونوں کا تعلق مسلمان خواتین کے حجاب سے ہے. پردہ مسلمان خواتین کا ایک بنیادی حق ہے. مسلم خواتین کے لیے یہ نہ صرف دینی فریضہ ہے، دینی حق ہے، بلکہ یہ دستور ہند کا دفعہ 25 کا ایک بنیادی قانون ہے اور ایک حق ہے جو مسلمانوں کو ہندوستان کا قانون عطا کرتا ہے. اس کے تعلق سے مسلمانوں کے حقوق کو چھیننا یقیناً یہ ایک بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے. اور یہ کہنا کہ یہ کوئی مذہبی شعار نہیں ہے، یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے. یہ کہنا کہ قرآن و سنت کے اندر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، یہ یقیناً دقیانوسی بات ہے. تو محترم سامعین، یقیناً پردہ اور حجاب یہ اسلام کا قانون ہے، نہ صرف قرآن میں، حدیث میں، بلکہ اسلاف کے اقوال سے، صحابہ کرام کے اقوال سے اور اجماع سے اس کا عمل ثابت ہے. اور 1400 سال سے امت مسلمہ کی خواتین حجاب کرتی ہوئی آئی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ حجاب باقی رہے گا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کر: قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی، آپ مسلم مومنات سے کہیں، مسلم خواتین سے کہیں کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں،
وَيَحْفَظْنَا فُرُوجَهُنَّ اور اپنے عصمت اور ناموس کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اور اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ اور اپنے دوپٹوں کو اپنے سر سے نیچے تک لٹکا لیں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اور اپنے زیب و زینت کو سوائے شوہروں کے، باپ کے، بیٹوں کے اور ان کے بھائیوں کے اور کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اجانب کے سامنے اپنے بناؤ سنگار کو، اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین نے پردے کے احکام کو بیان کیا۔ یہ کہنا کہ یہ کوئی اسلامی رول نہیں ہے، جیسے کہ پچھلے 2 دن سے ڈیبیٹ چل رہے ہیں کہ یہ بس لوگوں نے ایک فیشن کے طور پر بنا لیا ہے، یہ اسلامی کوئی قانون نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں، احادیث میں ذکر نہیں ہے، تو میرے بھائیوں یہ بیوقوفی ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ قرآن سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے تفصیل سے پردے کے احکام کو بیان کیا ہے۔ 4 چیزیں اس آیت کے اندر اللہ نے بیان کی۔ سب سے پہلی چیز کہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں، خواتین اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ دوسری چیز وَيَحْفَظْنَا فُرُوجَهُنَّ اپنے عصمت کی حفاظت کریں، اپنی ناموس کی حفاظت کریں۔ تیسری چیز اپنے سر سے دوپٹے کو لٹکائے رکھیں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ خمار عربی زبان میں کہتے ہیں ما یغطی بہ الراس، ایسا دوپٹہ جس کے ذریعے سر کو ڈھانپا جائے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ایسا دوپٹہ جو سر سے ہوتے ہوئے سینے تک پہنچے، عَلَى جُيُوبِهِنَّ جیوب کہتے ہیں سینے کو، تو ایسا دوپٹہ جو عورت کے سر سے لے کر جسم کو، اس کے چہرے کو ڈھانپ دے، ایسے دوپٹے کو خمرہن کہتے ہیں، خمار کہتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا قانون ہے، یہ قرآن کا قانون ہے کہ عورتیں حجاب میں رہیں، پردے میں رہیں، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ نہ صرف عام عورتوں کے لیے بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حجاب کا حکم خود اپنی نبی کی بیویوں کو تک دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اور لفظ نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت کم مقامات پر لفظ نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے، یہاں پر کہتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی تم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین مومن عورتوں سے یہ کہہ دو کہ وہ اپنے یدنین علیہن جلابیبہن، کہ وہ اپنے جلباب کو، اپنے پردوں کو لٹکا لیا کریں، اپنے پردوں کو سر سے لٹکا لیا کریں۔ یہ حکم اللہ رب العالمین نے، اور کیوں کہا ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، یہ بہتر اس بات کے لیے کہ ولا یؤذین، کہ ان لوگوں کو ستایا نہ جائے، پریشان نہ کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ عورتیں جب حجاب میں ہوں تو ان کو پریشانی نہیں ہوگی، اس کی عزت ڈھکی ہوئی رہے گی، ان کی عصمت کی حفاظت ہوگی۔ تو پردہ عورت کی عصمت عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں سروے یہ بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ ریپ کے جو ریکارڈز ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے تعلق سے ہوتے ہیں جو باپردہ نہ ہوں، جو بے پردہ ہوں۔ تو جو باپردہ ہوتے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ اس پردے کے ذریعے حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کے عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردوں میں رہے، حجاب میں رہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور یاد رکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قرآن کے تعلق سے سب سے زیادہ جاننے والے صحابی تھے، مفسر قرآن تھے۔ قرآن میں کیا کہا گیا، کب کہا گیا، کس کے بارے میں کہا گیا، اس کا پس منظر کیا ہے، ان تمام چیزوں کا سب سے زیادہ علم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو تھا، مفسر قرآن ہے۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے کہتے ہیں امر اللہ سبحانہ وتعالی نساء المؤمنین اذا خرجنا من بیوتہن فی حاجۃ ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن۔ کہتے ہیں صحابی رسول عبداللہ بن عباس کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تمام مومن عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلے، ان یخرجن من بیوتہن فی حاجۃ، اور کیوں نکلے، یوں ہی نہیں
بیکار بغیر کسی مقصد کے نہیں، فی حاجت جب کسی ضرورت کے تحت نکلے. اور اسلام جو ہے بغیر کسی مقصد کے عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے سے منع کرتا ہے. نکلے تو کسی ضرورت کے پیش نظر نکلے. تو کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اللہ کا حکم ہے ان یخرجنا اذا خرجنا من بیوتہن فی حاجت، ضرورت کے تحت. اور میرے بھائیوں، ضرورت کے تحت بہت ساری چیزیں آتی ہیں جن میں ایک بنیادی ضرورت تعلیم حاصل کرنا ہے، چاہے وہ اسلامی لاء کے حساب سے ہو یا ملکی لاء کے حساب سے ہو. ایک تعلیم بنیادی ضرورت ہے ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے، بچیوں کے لیے تعلیم بنیادی ضرورت ہے. جب اس حاجت کے لیے نکلے تو ان کو چاہیے ان یغطینا وجوہہن، اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں، من فوق رؤوسہن، اپنے سروں کے اوپر سے ایسا دوپٹہ استعمال کریں جس سے ان کا سر بھی ڈھک جائے اور ان کا چہرہ بھی ڈھک جائے. یہ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ اسلام کا قانون ہے، سراسر بالکل وضاحت کے ساتھ احادیث کے اندر، قرآن کے اندر پردے کی تعلیم دی گئی ہے جس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے. ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان. عورت مکمل چھپانے کی چیز ہے. عورتن کے معنی چھپی ہوئی چیز. عورت مکمل چھپانے کی چیز ہے، اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے الا یہ کہ کوئی ضرورت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ عورت جب باہر نکل جائے استشرف الشیطان، شیطان اس کو اچک لینے کی کوشش کرتا ہے، شیطان اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسلام میں یہ تعلیم ہے کہ عورتیں بغیر ضرورت کے نہ نکلیں. اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، کسی مسلمان باحجاب لڑکی کے پیچھے جو پڑے وہ انسان نہیں، شیطان ہے. المرأة عورة فإذا استشرف الشیطان، شیطان اس کو اچکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ انسان نہیں، انسان کی شکل میں شیطان ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، اسلام کی تعلیم ہے، نبی کی تعلیم ہے کہ عورتیں حجاب میں جائیں. اس سے دنیا کی کوئی طاقت عورت کو روک نہیں سکتے، چاہے وہ دنیاوی لاء کے حساب سے ہو چاہے دینی لاء کے حساب سے ہو. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج ایک ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں پر کپڑے نکالنے پر عورتوں کو پیسے ملتے ہیں اور حجاب کرنے پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، عورتوں کو حجاب کرنے پر سزا دی جا رہی ہے. ایک ایسی دنیا میں ہم لوگ جی رہے ہیں، ایک ایسے ماحول میں ہم لوگ جی رہے ہیں جہاں پر ناچنے گانے والوں کو ایوارڈ ملتا ہے اور حجاب پہننے والیوں کو تعلیم سے روکا جاتا ہے. میرے بھائی، یہ قیامت کے آثار ہے، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ باحجاب خواتین کو پریشان کیا جائے، ستایا جائے. اور یاد رکھیں، یہ پریشان کرنا، ستانا، یہ خواتین کو اسلامی پردے سے روک نہیں سکتا. اور ستانے کا رواج اپنی ہے، ہر زمانے میں رہا ہے. اور اس لیے محض اس لیے ستایا جاتا ہے کہ اسلام کے قانون پر عمل کر رہی ہیں، اسلام کے ایک عمل پر عمل کر رہی ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا نَقَمُ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کو محض اس لیے پریشان کیا جا رہا ہے، انہیں محض اس لیے سزا دی جا رہی ہے وَمَا نَقَمُ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دین پر عمل کرنے والوں کو تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. ان پریشانوں کو برداشت کرتے ہوئے، ان مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے دین پر عمل کرنا، یہ اسلام ہے. یہ مسلمان ہونے کا ایک علامت ہے، ایک مسلمان ہونے کی. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں مسلمان ہونا آسان ہے. تو میرے بھائیوں، یہ ہر دور میں ستایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیت والعاقبۃ للمتقین، خاتمہ مسلمانوں کے حق میں ہے، خاتمہ مسلمانوں کے حق میں ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اسی آیت میں کہ جب لوگوں کو ستایا جائے، پریشان کیا جائے، تو وہ لوگ جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں ان کا انجام اللہ نے بتایا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. اللہ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ
جو مومن مردوں کو مومن عورتوں کو پریشان کرتے ہیں ستاتے ہیں، اگر ان لوگوں نے توبہ نہیں کی معافی نہیں مانگی فلہم عذاب جہنم، ان لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق اور آگ کا عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو مسلمان خواتین کو پریشان کرتے ہیں، خواتین کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، چھیڑتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، دین پر عمل کرنے والوں کو پریشان کرنا اللہ کے لیے آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے اور دنیا میں بھی جلنا ہے، ولہم عذاب الحریق، دنیا میں بھی انہیں جلنا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام کا قانون ہے اور ایسے وقت میں مسلمان مردوں کو مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ ان مصیبتوں سے ڈر کر دین پر عمل کرنا نہ چھوڑیں۔ کیوں؟ اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد والی آیت میں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبیر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ مرد اور عورتیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اسلامی احکام پر انہوں نے عمل کیا، لہم جنات تجری، ان لوگوں کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اسی آیت میں اللہ نے بیان کیا، انہی 3 آیتوں میں پس منظر بتایا کہ مصیبتیں آنا مسلمانوں پر یہ پرانی تاریخ ہے اور ان ستانے والوں کے لیے اللہ کا عذاب بھی تیار ہے، اور پھر مسلمانوں کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے۔ اللہ نے فرمایا لہم جنات تجری من تحت الانہار، ایسی جنتیں ان کے لیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور کیا فرمایا؟ ذالک الفوز الکبیر، اللہ نے فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان جو ہے مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے بھی دین کے احکام پر عمل کریں۔ اور یاد رکھیں اس پر زیادہ ثواب ہے، اس پر زیادہ ثواب ہے کہ انسان ایک آدمی ہے جو عام حالات میں عبادت کر رہے ہیں، امن و سکون کے حالات میں عمل کر رہے ہیں تو اس کو اس کا ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن جو مصیبتوں کو برداشت کر کر عمل کرتا ہے اس کو زیادہ اجر و ثواب ہے، اس کو زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں، فتنوں کے زمانے میں عمل کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ یہ زمانہ جو ہے فتنوں کا زمانہ ہے، قتل و غارت گری کا زمانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشوح ويكثر الحرج قالوا وما الحرج يا رسول اللہ قال القتل القتل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک زمانہ آئے گا جب فتنے زیادہ ہوں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، لوگوں کے اندر بخیلی، مال کی طمع اور حرص زیادہ ہوگی، ويكثر الحرج اور حرج زیادہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول حرج کے معنی کیا ہے؟ حرج کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القتل القتل، 2 مرتبہ آپ نے کہا جب قتل و غارت گری زیادہ ہوگا، قتل و غارت گری جب زیادہ ہو سمجھ جاؤ کہ حرج کا زمانہ ہے، اور بالکل یہی وہی زمانہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یأتی علی الناس زمان یأتی علی الناس یوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا، قتل کرنے والے کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو جس کا قتل کیا جا رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا جرم کیا ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے، قتل کرنے والا بغیر کسی مقصد کے لوگوں کو قتل کر رہا ہے اور لوگ بغیر کسی جرم کے قتل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان کیا نہ قتل کرنے والے کو پتا ہے کیوں قتل کر رہا ہے اور نہ قتل ہونے والے کو پتا ہے کہ کیوں قتل ہو رہا ہے۔ ہر زمانے، ہر دور میں، ہر ملک میں اکثر یہ حالات آج دیکھنے میں آ رہے ہیں، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی ریزن کے آج لوگوں کے یہاں جو ہے قتل و غارت گری عام ہو چکی ہے آج لوگوں کو، اور یہی چیز جو ہے ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ الامان والحفیظ، میرے بھائیوں، آج یہ نوجوان بڑھتی ہوئی نسل، یہ ایسی قوم جن لوگوں کے ہاتھ میں قلم اور کاپی ہونی چاہیے تھی، آج ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دیے جا رہے ہیں۔ جن کے دلوں میں ترقی کے سپنے دیکھنے کے امنگیں ہونی چاہیے تھی، آج ان کے دلوں میں نفرتیں، تعصب کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ یہ وہ دور ہے لوگوں، اور یاد رکھیں اس کا نقصان جو دشمنان اسلام کو ہوگا،
دشمنان اسلام کو اس کا نقصان ہوگا کہ اس عمر کے اندر، جس عمر کے اندر ترقی کی سوچنی ہے، جس عمر میں اپنے قوم کو آگے بڑھانے کا سوچنا ہے، جس دور میں، جس وقت میں ملک کو آگے بڑھانے کی سوچنے ہیں، ایسے وقت میں لوگوں کے یہاں جو ہے نفرتوں کا بیج بویا جا رہا ہے۔ یہ نہایت ہی بری اور گھنونی حرکت ہے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، آج یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ آج لوگوں کو اپنے فائدے سے زیادہ دوسروں کے نقصان کی فکر لگی ہوئی ہے۔ مجھے فائدہ ہو نہ ہو لیکن سامنے والے کا نقصان ہو جائے، اسی میں لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں، اسی میں لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ہم چاہے پڑھے نہ پڑھے لیکن سامنے والوں کو پڑھنا نہیں چاہیے۔ ہم جاہل بنے رہے زندگی بھر لیکن ان لوگوں کو تعلیم نہیں ملنی چاہیے۔ یہ ماحول آج کا بنا ہوا ہے، اور اس طرح کی جو ہے کنسپریسی، اس طرح کی سازشیں جو ہے رچی جا رہی ہے۔ اور افسوس ہے، ان نوجوان بچوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان نوجوان بچوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ جو ہے دوسروں کا نہیں اپنی ذات کا نقصان کر رہے۔ چاہ کندرا چاہ درپیش، فارسی کا ایک محاورہ ہے، چاہ کندرا چاہ درپیش، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس کے اندر گر جاتا ہے۔ اس لیے اس ملک کے اندر ہر برادران وطن کو چاہیے، اور جو سیکولر ذہنیت رکھنے والے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ اسکولز میں، کالجز میں پڑھنے والے بچوں کی ذہن سازی کریں، ان کے فائدے اور نقصان کو بتائیں، ان کے فیوچر کا مقصد کو ان کے سامنے واضح کریں، تاکہ یہ بچے گمراہ نہ ہو جائیں، یہ بچے اپنی آخرت، اپنی دنیا کی فیوچر کو برباد نہ کریں۔ ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ بہرحال میرے بھائی، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، ایسے وقت میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ دین پر عمل کریں۔ فتنوں کو دیکھ کر دین پر عمل کرنا چھوڑ دینا یہ مسلمانوں کی نہیں منافقین کی عادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کنارے پر، بارڈر پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انہیں خوشی ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے، عبادت جاری ہے، جب کوئی ڈر اور خوف آ جائے عبادت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ منافقین کی علامت ہے، مسلمانوں کی علامت نہیں ہے۔ مسلمان ہر حال میں عبادت کرتا ہے، مسلمان فتنوں کے دور میں بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے ان فتنوں کا، اور اپنے دین پر عمل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، چاہے مصیبتیں کتنی بھی آ جائیں۔ اور اسی سے تاریخ بنتی ہے، اسی سے تاریخ بنتی ہے کہ جو کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شاعر کہتا ہے کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے، وہی پھول گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام یہ کہتا ہے کہ فتنے چاہے جتنے آئے، مصیبتیں چاہے جتنی آئے، ہمیں اپنے دین پر عمل کرنا ہے، اپنے دین پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں العبادۃ فی الحجر فی الحرج، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں، حرج کے دور میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ نے فرمایا العمل، العبادت کی بجائے نہ صرف عبادت ہے بلکہ کوئی بھی عمل، چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی کیوں نہ ہو اسلام کا، العمل فی الحرج کہجرۃ الیہ، کہ فتنوں کے دور میں، قتل و غارت گری کے دور میں انسان کا کوئی بھی عمل، چاہے وہ حجاب ہو، نماز ہو، اذان ہو، داڑھی رکھنا ہو، یا کوئی بھی عمل ہو، کہجرۃ الیہ میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں ہجرت کا کتنا بڑا ثواب ہے، ہجرت کا اسلام میں کتنا بڑا مقام ہے، کتنا زیادہ اجر و ثواب ہجرت کی ہے، ہم اس کو بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں ہم لوگوں کو چاہیے، مسلم خواتین کو چاہیے کہ اپنے حجاب کو نہ چھوڑے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، ان من ورائکم ایام الصبر العمل فیہ مثل اجر 50 رجلا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں کوئی بھی عمل کرنا، کچھ ایسے ایام ہیں جس میں صبر سے کام لینا، تحمل سے کام لینا، اور اپنے دین پر جمے رہنا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مثل اجر 50 رجلا، ایک آدمی عمل کرے 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔
آدمی ایک عمل کرتا ہے، اس ایک آدمی کو وہی عمل 50 مرتبہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا اس دور کے حساب سے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تم لوگوں کے 50 لوگوں کے، تم میں سے 50 آدمیوں کے اجر و ثواب کے برابر انہیں اجر و ثواب ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، فتنوں کے دور میں، مصیبتوں کے دور میں عمل کرنا یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ اپنے ایمان پر ڈٹے رہتے ہیں، اسلامی اعمال پر، اسلامی شعائر پر ڈٹے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے پاس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے بندوں کے پاس آتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے پاس تمہارے لیے جنت تیار ہے، اللہ کے پاس تمہارے لیے جنت تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جو مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں، پریشانیوں میں صبر کرتے ہیں اور اپنے دین پر جمے رہتے ہیں، یہ سب سے بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایسوں کے پاس فرشتے خوشخبری دیتے ہیں، ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، فتنوں کے زمانے میں اسلام پر عمل کرنا یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہمیں اختیار کرنی چاہیے، کچھ ایسی چیزیں ہمیں اختیار کرنی چاہیے جس کے ذریعے ہم فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے امور ہیں جو دینی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دنیاوی ہیں، کچھ دینی ہیں اور کچھ دنیاوی ہیں۔ دینی طور پر جب فتنے آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے کہتے سب سے پہلے نماز کی پابندی کی جائے۔ جب بھی اذا حزب امر صلی، اللہ کے نبی کہتے ہیں فتنہ جب بھی آئے اللہ کے رسول نماز کی طرف لپک جایا کرتے تھے۔ ان تمام فتنوں کا، ان مصیبتوں کا واحد حل نماز میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اسی طرح اپنے گناہوں سے دور رہنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو فتنے ہوتے ہیں، جو فسادات ہوتے ہیں، یہ تمام انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات لوگوں کو عذاب کا مزہ چکھاتا ہے، فتنوں سے دوچار کراتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، رجوع کریں، گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے قریب ہو جائیں۔ حضرت زیاد کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمیشہ یہ تاریخ رہی ہے، دنیا کے اندر ہمیشہ یہ تاریخ رہی ہے، اللہ نے جب بھی مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح دی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمان گناہ نہیں کرتے اور وہ گناہ کرتے ہیں۔ اگر یہ وجہ ختم ہو جائے، مسلمان بھی گناہ کرنے لگ جائیں، تو پھر فتح کے لیے مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے فتح دیں گے مسلمانوں کو جب تک یہ گناہ کے اندر رہیں گے؟ تو اللہ یہاں کہتے ہیں حضرت زیاد کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر کبھی وہ اپنے مقابل سے، اپنے مخالف پر وہ فتح یاب ہونا چاہے، ان کو اللہ سے قریب ہونا چاہیے، اللہ سے اپنا لو لگانا چاہیے۔ جتنا ہم اللہ سے قریب ہوں گے اتنا ہی فتح اور نصرت ہمارے قدم چومیں گی۔ تو بہرحال سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ گناہوں سے دور ہوں اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اور دوسری چیز اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے بڑی بڑی مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا اللہ تعالیٰ جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد فرماتے اللہ تعالیٰ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور مصیبتوں کے اوقات میں، پریشانیوں کے حالات میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہے۔ ڈر اور خوف نہیں ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب بھی کوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے الذین اذا قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب لوگوں نے احزاب کے موقع پر
غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی، پریشان کرنے کی کوشش کی، خوف زدہ کرنے کی کوشش کی، اور آ کر کہا کہ وہ لوگ اکٹھا ہو چکے ہیں مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. کہا لوگوں نے کہ تم ڈرو. تو لوگوں کا حال کیا تھا مسلمانوں کا؟ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا. مسلمانوں کا ڈر دور ہو گیا اور اللہ سے وہ اور قریب ہو گئے، ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا. اور کہا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ نِعْمَ الْوَكِيلُ. اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے. یہ مسلمانوں کا وتیرہ ہونا چاہیے، یہ مسلمانوں کی علامت ہونی چاہیے، یہ مسلمانوں کی علامت ہونی چاہیے کہ مسلمان ڈر اور خوف کے حالات میں پہلی بات یہ ہے کہ دینی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرے، دینی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اللہ سے قریب ہو، گناہوں سے دور ہو جائے. اور اسی طرح تیسری چیز، چوتھی چیز، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں. جو آدمی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت کا موقع آتا، اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ، ہم ان دشمنان اسلام کی تمام سازشوں کو انہی کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں، نجعلک فی نحورہم، ان کی سازشوں کو اے اللہ تو ان کے گلوں میں ڈال دے، ان کی سازشوں میں انہیں کو اللہ تو پھنسا دے. وہ نجعلہم فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور ان کے شر سے، ان کے فتنے سے اے اللہ تو ہمیں محفوظ رکھ دے. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے. اسی طرح بہت ساری دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اللہ کے نبی دعا کرتے تھے ہمیشہ کہ اے اللہ تو ہمیں فتنوں سے بچا لے، اے اللہ ہمیں ہر طرح کے ما ظہر منہا وما بطن، ہر ظاہری فتنے سے اور ہر باطنی فتنے سے اے اللہ تو ہمیں محفوظ رکھ دے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ دے. مصیبتیں آئیں تو مصیبتوں سے ڈر کر ہم اپنے دین سے پلٹ نہ جائیں، پھر نہ جائیں. اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ دے. یہ دعا اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہماری مدد فرما اس بات پر کہ ہم ہر حال میں تیرا ذکر کریں، تیرا شکر کریں، تیری عبادت کریں، اور اے اللہ اس عبادت میں تو ہماری مدد فرما. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے. تو بہرحال میرے بھائیوں، ایسے اوقات میں اور اسی طرح ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ دنیاوی اعتبار سے جو پڑھے لکھے افراد ہوں، جو لائرز ہوں، اور جو سیکولر ذہنیت والے لوگ ہوں، ان لوگوں سے مراجعہ کریں، اپروچ کریں، اور ان لوگوں کے سامنے مسائل کو رکھیں، اور ہم لوگ پرامن طریقے سے جو ہے مظاہرات کرنے کی کوشش کریں، اور جو حقوق مسلمانوں کو ہندوستانی آئین کی طرف سے ملتے ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ بات یاد رکھیں، فتنے آتے اور جاتے ہیں، فتنے آتے اور جاتے ہیں. یہ فتنے ہمیں اپنے دین سے روک نہیں سکتے ہیں، مسلمانوں کو ان کے دین پر عمل کرنے سے روک نہیں سکتے ہیں. ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو اور اپنے اندر حوصلہ پیدا کرے، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرے، اپنے اندر عزم پیدا کرے. شاعر کہتا ہے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، سو بار کر چکا ہے امتحان ہمارا. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. شاعر کہتا ہے تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو میرے بھائیوں، شاعر کہتا ہے وقت کی گردشوں کا غم نہ کرو، وقت کی گردشوں کا غم نہ کرو، حوصلے مشکلوں میں پلتے ہیں. تو میرے بھائیوں، مسلمانوں کے لیے یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ کوئی آج کی تاریخ نہیں ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا کے اندر سب سے جو دنیا کے اندر مسلمانوں پر سب سے جو بڑی مصیبت آئی تھی وہ تاتاریوں کی مصیبت تھی. اس جنگ کو مسلمانوں نے فتح کر لیا،
تاتاریوں کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ تھا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ شاید کہ اس دور کے بعد قیامت تک اتنا بڑا فتنہ مسلمانوں کے لیے نہ آئے، یہ انہوں نے اندازہ لگایا تھا۔ بہرحال میرے بھائیوں، فتنوں سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اندر حوصلے بلند کریں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہو، اور دنیا کے اندر ہم لوگوں کے ایسے عزائم ہوں جس سے ہم قوم مسلم کو فائدہ ہو۔ ہماری شادیوں پر یہ جو فضول خرچہ ہم لوگ کر رہے ہیں اور ہماری خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ لاکھوں روپے، یہ کروڑوں روپے جو ہم لوگ لوٹا رہے ہیں، ان چیزوں کو برباد نہ کریں۔ ان چیزوں کے ذریعے اسکولز بنائیں، ان چیزوں کے ذریعے کالجز بنائیں، ان پیسوں کے ذریعے ہاسپٹلز بنائیں، ایسی چیزیں بنائیں جو قوم مسلم کے لیے فائدہ مند ہو، ایسی چیزیں بنائیں۔ اپنے بچوں کو انجینئرز بنائیں، ڈاکٹرز بنائیں، لائرز بنائیں، بڑی بڑی ڈگریاں دلائیں، دنیاوی اعتبار سے بھی کریں اور دینی اعتبار سے بھی کریں۔ جن کے 4 بچے ہوں، 2 بچوں کو عالم بنائیں، 2 بچوں کو دنیاوی لائن میں چھوڑ دیں۔ جن کے 2 ہوں، 1 بچے کو عالم بنائیں اور 1 بچے کو جو ڈاکٹر بنائیں، یہ دنیاوی فلم ہوئے تاکہ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دین کے معاملے میں دنیا کو نہ بھولو، دنیا کو نہ بھولو، دین میں بھی حاصل کرنا ہے، دنیا بھی ہمیں حاصل کرنا ہے۔